بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں حرکات کے بارے میں یعنی زبر زیر پیش کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ واقعی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک دعا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے ان قواعد کو پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ زبر اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے اور زیر ہمیشہ نیچے آتا ہے۔ اب دوسرا قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکات ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکات ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر با پر زبر آیا یا زیر آیا یا پیش آیا تو اس حرف کو، اس حرف با کو متحرک بولتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زبر کی آواز اوپر جاتی ہے اور زیر کی نیچے، اور پیش کی آواز گول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر با پر یہ تینوں حرکات لگا کر ہم دیکھتے ہیں، با زبر با، با زیر بی، تو با زبر کی آواز اوپر گئی، با زیر کی نیچے بی، اور پیش کی گول بو۔ تو اس طریقے سے یہ حرکات کام کرتی ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت جس حرف پر ہو اس حرف کو نہ ہی جھٹکا دیا جائے گا اور نہ ہی کھینچا جائے گا۔ یعنی زبر زیر پیش جس بھی حرف پر ہوں ان کو نہ ہی کھینچا جائے گا اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حرف با پر اگر زبر آیا یا زیر آیا یا پیش آیا تو ایسے پڑھیں گے، با زبر با، با یا با نہیں پڑھیں گے کہ با یہ کھینچنا ہو گیا، با یہ جھٹکا ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر پیش آئے تو با پیش بو، بو یا بو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 5، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، الف پر زبر آیا، اس میں زیر آیا اور ادھر پیش آیا، تو ان کو اب ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب الف پر کوئی حرکت آ جائے چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو پھر اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اب اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا الف، لیکن اب جب اس پر حرکت آ گئی تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ آخری قاعدہ، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں۔ یعنی را جو ہے اس پر زبر یا پیش آئے تو اس کو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، را رو، اور اگر زیر آئے تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے ری ری، اس میں را ری، را رو، اور اس میں ری باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ان قواعد کا خلاصہ ہے۔ اب انشاءاللہ اسی انداز سے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، اور آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور بار بار اس کو پڑھ کر اس کی مشق کریں، ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں جیسے آپ کو پڑھ کر بتایا جائے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نہ ہی کھینچا ہے اور نہ ہی جھٹکا دیا ہے۔ اگر میں اس کو آ پڑھتا یا ا پڑھتا تو یہ جھٹکا یا پھر کھینچنا ہو جاتا۔ اسی انداز سے تمام حروف کو ہمیں پڑھنا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو،
تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اس سبق میں ایک چیز کا اور بہت زیادہ خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ ہر حرف کو 3 اسٹیپ میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں تا زبر تا پڑھنا ہے تو تا زبر تا ایک بار میں نہیں، بلکہ تا زبر تا 3 اسٹیپ ہو گئی۔ حمزہ زیر ای 3 اسٹیپ میں تمام حروف پڑھیں گے آپ۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ خ زبر خ، خ زیر خی، خ پیش خو، خ خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، را ری رو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو۔ ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظا ظی ظو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش
وو۔ اس نون کا زیر مٹ گیا ہے، اس پر زیر لگا ہوا ہے، میں نے زیر پڑھا دیا ہے، آپ بھی اس کو سمجھ لیں۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا ی یو۔ اب اس کو انشاءاللہ ایک مرتبہ روا سے پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے ہجوں سے پڑھا، اور ہجے اسی طریقے سے کرنا ہے، ہر حرف کو 3 اسٹیپ میں پڑھنا ہے اور صاف صاف طریقے سے ادا کرنا ہے، نہ ہی کسی حرف میں جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ حرکات کو نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور الف پر جب کبھی بھی کوئی حرکت آئے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کو حمزہ ہی پڑھنا۔ تو آئیے دوبارہ اس کو روا سے پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ آ ای او، با بی بو، تا تی تو، ثا ثی ثو، جا جی جو، حا حی حو، خا خی خو، دا دی دو، ذا ذی ذو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا صی صو، ضا ضی ضو، طا طی طو، ظا ظی ظو، عا عی عو، غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو، ہا ہی ہو، آ ای او، یا ی یو۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بار بار سن کر یاد کریں اور بار بار اس کو پڑھیں، تاکہ بالکل آپ کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں، تاکہ ہم آپ کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔